ٹیسٹ کر لو. فائن, آواز آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے, ڈو. سو فائنلی آفٹر دا ڈسکشن اینڈ دا کنورسیشن آن سپلائی چین مینجمنٹ, ہم لوگوں نے ایک برڈ آئی ویو دیکھا, پرسپیکٹو دیکھا, انٹرنیشنل پرسپیکٹو دیکھا. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا انڈسٹری. سو فائنلی ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ آر سلائڈس, اور یہ سلائڈز آپ لوگوں کو کہاں مل جائیں گی؟ گوگل کلاس روم پہ مل جائیں گی. واٹ از آپریشن مینجمنٹ؟ آپریشن مینجمنٹ, دا سسٹم design, direction and control of the process that transform input, services and products for internal as well as the external customers. کوئی بھی آپ کی انپٹس ہیں, وہ انپٹس ہو سکتی ہیں, کوئی بھی انپٹس ہیں, ان کو سروسز میں کنورٹ کرنا, پروڈکٹ میں کنورٹ کرنا, فار انٹرنل یا ایکسٹرنل کسٹمرز کے لیے. انٹرنل یا ایکسٹرنل کسٹمر سے مراد یہ بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جن کے پاس سپلائی چین اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک انپٹ لیتی ہیں, پروڈکٹ بناتی ہیں اور اپنے انٹرنلی لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہیں. اس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں. کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اپنی ہی اسٹاف کے لیے کچھ فیسلٹیز ڈیزائن کرتے ہیں. میڈیسن ہے, گارمنٹس ہے, شرٹس ہیں, شوز ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز وہ اپنے لیے کام کرتی ہیں. یا پھر ایکسٹرنل کسٹمر. ایکسٹرنل کسٹمر کون ہے؟ ہم جیسے لوگ. سو کوئی ایسا پروسیس جس میں ہم کوئی بھی انپٹ ٹرانسفارم کریں انٹو سروسز یا پھر پروڈکٹ. کوئی سروس دینے والی کمپنی کا نام بتائیں جس میں سپلائی چین ہو. ٹی سی ایس اور بڑی فیمس کمپنی ہے, اوبر, فوڈ پانڈا, کریم, دراز. لیکن دراز ہاں سروس ہی دیتی ہے کیونکہ سچ خود مینوفیکچرنگ تو نہیں کر رہی نا وہ. ہاں جی. سو یہ ایک ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ان پٹ کو ٹرانسفارم کرتی ہیں انٹو سروسز. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اینڈ پروڈکٹ دے رہی ہیں, سروس آپ کو ڈیلیور کر رہی ہیں, بٹ اگین دے ہیو دیئر سپلائی چین. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پروسیس اینڈ آپریشنز میں کیا ڈفرینس ہے؟ جلدی سے پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں. مجھے اس کا نہیں آئیڈیا ہے کیا چیز ہے. آپ نے بتانا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے. پروسیس اینڈ آپریشن. جلدی 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 جلدی. جی سر, کیا سمجھ میں آیا؟ تو پھر میں کہوں گا پروسیسز پھر کیا ہوتے ہیں جن میں آپ نے کہا کہ پروسیسز ہمیشہ آپ آنسر کنفیوز اسٹیٹمنٹ میں دیتی ہو. آپ نے کہا تمام ریسورسز کو ڈیئر لینا اور پروسیس کے تھرو ان کا ایک اچھا ڈیٹا کلیکٹ کرنا. اور ایک پروڈکٹ بنانا. ٹھیک ہے, پھر پروسیس کیا ہوگا آپ بتائیں. سر آپریشن تو یہ ہوتا ہے کمپنی کے ڈفرینٹ پروسیس ہوتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ پروڈکٹ بناتی ہیں. ٹھیک ہے, پھر پروسیس کیا ہوگا؟ مطلب سیمسنگ یا وہ اس کی موبائل بھی بناتی ہے, ٹیکس بھی بناتی ہے, تو ڈفرینٹ اس کے ڈفرینٹ پروسیس آ رہے ہیں. یہ اس کے پروسیس آ رہے ہیں. پھر آپریشن کیا ہوگا؟ آپریشن تو وہ ہوگا ڈفرینٹ چلا رہے ہیں سپلائی چین کے. پروسیس اینڈ آپریشن وی کین ڈفرینشیٹ ان اے وے. فار ایگزامپل آئی ایم سیئنگ کہ آپ کی آرگنائزیشن میں کسی کو ہائر کرنے کا پروسیس کیا ہوگا. فار ایگزامپل تو آپ نے ایک پورا پروسیس بنا لیا. ہائر کرنے کا پروسیس یہ ہوگا کہ میڈم کے ڈپارٹمنٹ میں اگر کوئی لوگوں کی ضرورت ہے تو یہ اس کی ریکوزیشن بھیجیں گے اپنی مینیجر کو, مینیجر اپنی ریکوزیشن بھیجے گا فلاں آفیسر کو, فلاں آفیسر تمام ڈپارٹمنٹ سے ریکوزیشن اکٹھی کرے گا, ان کی جے ڈیز بنائے گا, کوالیفیکیشن ڈیسائیڈ کرے گا, پھر ایک ایڈ ڈیزائن کرے گا, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ایڈ دے گا, مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے بعد فلاں جو آفیسر ہے وہ ایک ایچ آر کمیٹی بنائے گا, ایچ آر کمیٹی انٹرویو کنڈکٹ کرے گی, یہ ایک کمیٹی ہوگی جو آپ کے ڈاکومنٹ ویریفائی کر رہی ہوگی اوریجنل ڈاکومنٹس, اور یہ بھائی صاحب ایسے ہیں رجسٹرار جو کہ فائنلی آپ لوگوں کے ڈیسیجن پہ اس کا کانٹریکٹ لیٹر ایشو کریں گے. یہ جو ہم نے پوری چیز جو ڈاکومنٹ کی دیٹ کالڈ پروسیس. کیا ہم لوگوں نے آلریڈی بتا دیا پروسیجر یا پروسیس ہوگا کیا. آپریشن میں کیا ڈفرینس ہے؟ ایک یا ایک سے زیادہ پروسیسز کو یوز کرتے ہوئے کوئی چیز بنانا یا امپلیمنٹ کرنا, دیٹ کالڈ آپریشن. فار ایگزامپل بھائی صاحب نے ایڈ دیا, یہ آپریشن ہے.
اس نے ایڈ ایسے خود ہی ایڈ دے دیا کیا؟ نہیں, اس کے پاس فل فلیج پروسیجرز ہوں گے. اس کو کہا جائے گا فلاں ڈپارٹمنٹ سے تجھے اپروول آئے, فلاں ڈپارٹمنٹ فائنانس سے تم نے اپروول لینی ہے, فلاں فلاں نیوز پیپر میں تم نے ایڈ دینے ہیں, مارکیٹنگ کا ہماری یہ اسٹریٹجی ہوگی, یہ پروسیجر ہے. انہوں نے ایک پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ایک آپریشن پرفارم کیا, اور وہ آپریشن کیا تھا؟ ایڈ کا دینا. یس یس, وہ کوئی بھی پروسیجر ہو سکتا ہے, کوئی بھی پروسیجر ہو سکتا ہے. انہوں نے میرا انٹرویو کنڈکٹ کیا. نو, دا کنڈکشن آف انٹرویو از اے آپریشن, بٹ جس کی بیسس پہ وہ انٹرویو لے رہے ہیں ان کے پاس ایک سیٹ آف ریگولیشنز ہوگا, رولز ہوں گے. ایسا ہے نا, رولز کیا ہوں گے کہ بھائی جان آپ نے اپنے خود پسندیدہ بندے نہیں بلا لینے, آپ کو یہ ڈپارٹمنٹ شارٹ لسٹنگ کر کے لسٹ دے گا, آپ نے آن دا بیسس آف دیٹ لسٹ ان کا انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے. کلیئر ہے؟ سو ایکچولی یہ ڈفرینس ہوتا ہے تھیوری میں لکھے ہوئے اور پریکٹیکل کا بتانا. تھیوری میں لکھا ہوا وہ ایک عجیب کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ تھی, تو پروسیس اور پروسیجر آپریشن میں ہمارے پاس یہ ایکچولی ڈفرینس ہے. سپلائی چین مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ دا سنکرونائزیشن آف دا فرم پروسیسز ود دوز آف اٹس سپلائر اینڈ دا کسٹمر ٹو میچ دا فلو مٹیریل سروسز انفارمیشن ود دا کسٹمر ڈیمانڈ. وہ کہہ رہے ایک آرگنائزیشن کی بات ہم نہیں کر رہے, وی آر ناٹ سیئنگ کہ اپنی آرگنائزیشن کے پروسیسز اور آپریشنز کو اسموتھ بنانے کا جو کام ہے وہ سپلائی چین مینجمنٹ ہے, بٹ ہی سیڈ کہ آپ کا سپلائر اور کسٹمر اور آپ کی آرگنائزیشن, یہ تینوں چیزوں کو جو میچ کر کے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سپلائی چین ہے. ان سمپل ورڈز, سپلائی چین میں آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ میرے کسٹمر کو جو چیز چاہیے میں اس کے اکارڈنگلی سپلائی چین ڈیزائن کروں. نہیں, آپ نے اپنے سپلائر کو بھی سامنے رکھنا ہے. کہیں آپ کا سپلائر کوئی ایسا تو نہیں ہے یا آپ ایک ایسے مٹیریل میں ڈیل تو نہیں کرے کہ آپ کا جو را مٹیریل ہے وہ فار ایگزامپل تائیوان سے آ رہا ہے, وہ جاپان سے آ رہا ہے. سو یو ہیو ٹو بادر یور سپلائر ایز ویل. تو سپلائی چین مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مٹیریل, سروسز یا پروسیجر اینڈ پروسیسز کو اس طریقے سے مینیج کرنا تاکہ آپ اپنے کسٹمرز اینڈ کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر سکیں, ایفیشینٹلی پورا کر سکیں. دیٹ وڈ بی یور سپلائی چین مینجمنٹ. Supply chain management and interrelated series of the process within and across the firm produce the service, اور یہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سروسز یا آؤٹ پٹ ایک پروڈکٹ, ٹینجیبل پروڈکٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے ڈفرینٹ انٹر ریلیٹڈ سیریز کا آپس میں لے کے چلنا. وہ یہ انٹر ریلیٹڈ سیریز کیوں کہہ رہے ہیں, کوئی آئیڈیا ہے آپ لوگوں کو؟ ایگزیکٹلی. فار ایگزامپل اگر میں گاڑی بنانے کی بات کر رہا ہوں تو خدا رہا ہم نے یہ ایسی سپلائی چین ڈیزائن نہیں کرنی, وہی جو آپ کو میں نے تارے گلاس کی ایگزامپل دی تھی, ایسا کام ہم نے نہیں کرنا کہ گاڑی یہاں اس پروڈکشن لائن سے گزر رہی ہے, یہاں پہ انجن فٹ ہو رہا ہے اس کا, یہاں پہ انٹیریئر ہو رہا ہے, اور اس کے بعد پھر ٹائر فٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہاں پہ لائٹس کا کام شروع ہو جاتا ہے, اور پھر دوبارہ یہاں پہ پھر کوئی فٹنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا. انٹر ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جب سپلائی چین اپنی ڈیزائن کرنی ہے تو ایک اگر اس کی فٹنگ کا کام چل رہا ہے تو تھرو آؤٹ آپ کی لائن کے اوپر صرف فٹنگ کا کام کروا لیں. دوسری ایک الگ لائن آپ شروع کر دیں جس کے اوپر پینٹ چل رہا ہے. تیسری ایک الگ لائن ہے جہاں پہ آپ کا انٹیریئر ڈیزائن ہو رہا ہے, اس کی اسٹچنگ ہو رہی ہے. چوتھا ایک الگ کر دیں جہاں پہ یہ سارے پروڈکٹس اکٹھے جا کے ان کی اسمبلنگ کی جا رہی ہے. تو انٹر ریلیٹڈ سیریز کا مطلب یہاں پہ یہ ہے. Roles of the operations in organizations, roles of integration between the different functions area of the business. Operations کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس organizations میں we have the different processes area. For example وہ کون کون سے process ہیں, product and service, sales ہے, material ہے. یہ تمام تر, یہ جلدی سے چیزیں پڑھ لیں, یہ جتنی ٹرمنالوجیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں یہ ساری ٹرمنالوجیز ایکچولی بتا رہی ہیں آپ کو کہ ایک سکسیزفل بیسٹ سپلائی چین کے اندر جو اگر آپ نے سوچنا ہے نا کہ کون کون سی چیزیں میری سپلائی چین میں آتی ہیں اور کون سی نہیں آتی, تو دس سلائیڈ ول ڈسکرائب کہ آپ نے کون کون سا چیپٹر, کون سا پرسپیکٹو یا کون کون سا انگریڈینٹ بادر کرنا ہے اپنی سپلائی چین کے اندر. اینڈ یو ول سرپرائز, آپ کے آرگنائزیشن کی تمام تر چیزیں اس میں آ چکی ہیں. فار ایگزامپل ہیومن ہے, اکاؤنٹنگ ہے, انفارمیشن سسٹم ہے, جنریٹ سیلز اینڈ آؤٹ پٹ ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا مارکیٹ میں پروڈکٹ بیچنے والا جو سیلز پرسن ہے وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی سپلائی چین کا پارٹ ہے. اور ڈائریکٹلی سر فائنانس پارٹ ہے. ہاں ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے. دوسرا ریزن فائنانس والے کا یہ ہے کہ ابھی ہم لوگوں نے فرسٹ لیکچر میں ویسے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی. میں نے بھائی صاحب سے پوچھا یار اس دفعہ کوک زیادہ سیل کیوں نہیں ہوئی. انہوں نے کہا سر کوک اس لیے زیادہ سیل نہیں ہوئی کیونکہ مارکیٹنگ اچھی نہیں کی تھی. تو کیوں مارکیٹنگ کیوں نہیں اچھی کی؟ سر فائنانس والے نے مجھے پیسے ہی نہیں دیے تھے.
کہیں ایک بھی چین بیچ میں اگر ویک ہو رہا ہے نا پورا پروسیس ڈسٹرب کر رہا ہے وہ. تو ان سمپل ورڈز اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سپلائی چین تو آپ اپنے فائنانس والے سے لے کر ایچ آر والے سے لے کر یس وہ دیٹ وڈ بی دا پارٹ آف سپلائی چین. ان کو کنسیڈر کریں گے دین یو کین سے یو ہیو اے میچور سپلائی چین. کسی ایک بھی پارٹ کو بیچ میں سے مس کیا تو آپ کی سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی. ہاؤ دا پروسیس ورک, پروسیس سمپلی یہی کام کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے یہاں سے ہمارے پاس انپٹس آتی ہیں اور انپٹس ہونے کے بعد انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کسٹمر, پروسیس اینڈ آپریشن, انفارمیشن آن دا پرفارمنس اور آؤٹ پٹ. یہ تھوڑا سا سلائڈز دیکھیں اور پھر مجھے یہ بتائیں سلائڈ میں کیا ہو رہا ہے. پھر میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں, بتاتا ہوں. بٹ آئی وش کہ آپ لوگوں کو سلائڈ پڑھنے کی گھر جا کے ضرورت نہ پڑے, یہیں پہ ہم لوگ سب چیزیں کلیئر کر دیں. پروسیس, کوئی بھی پروسیس وہ کہہ رہا ہے کام کیسے کرتا ہے. ان پٹ میں دیکھیں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں آپ کی, ون بائی ون دیکھتے جائیں. اس نے آپ کو بتایا ان پٹ میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں. ان پٹ میں جب یہ چیزیں آ سکتی ہیں تو یہ چیزیں کہاں جا سکتی ہیں. وہ کہہ رہا ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل کسٹمر کے پاس جا سکتی ہیں, ایک بات. دوسرا یا تو وہ پھر آپ کے پروسیس اینڈ آپریشن میں جا سکتی ہیں. آپ نے کہا جی انٹرنل یا ایکسٹرنل کسٹمر کے پاس وہ چیزیں نہیں جا رہی, بلکہ وہ ہمارا ایک انٹرنل ایک پورے کا پورا پروسیجر, ایک انڈسٹری لائن لگی ہوئی ہے, اس میں جا سکتی ہیں. کیسے؟ ان پٹ کیا تھی جی, ورکر ہے یا اکوپمنٹ ہے یا مینیجر ہے یا انرجی ہے, واٹ ایور, کوئی بھی. اوبر کے پاس ایک اگر رائڈ لینڈ کی تو وہ اس چیز میں تو نہیں جائے گی, وہ کہاں جائے گی؟ کلیئر ہے نا, وہ ایکسٹرنل کسٹمر کے پاس چلی جائے گی. ایکسٹرنل کسٹمر کیوں کہہ رہا ہوں, جو اوبر کا کیپٹن ہے وہ میرے لیے اوبر کا پارٹ ہے, لیکن اوبر کے لیے کیا ہے, ان کا ایکسٹرنل کسٹمر ہے یا انٹرنل کسٹمر کہہ لیں. میں اس کا ایکسٹرنل بن جاؤں گا, وہ اس کا انٹرنل کسٹمر, کسی وجہ سے اس کا کسٹمر ہے. میں شوز بنانے والی کمپنی کی بات کروں تو یہاں سے مٹیریل اب ادھر نہیں جائے گا, یہاں سے کہاں جائے گا, بٹ وہ ادھر جائے یا ادھر جائے, آن آل بیسز انفارمیشن آن پرفارمنس. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی اس طرح کے ہم سپلائی چین میں کوئی چیز بادر کرنے لگیں گے تو سب سے پہلے پریویس انفارمیشن کو بھی ہم ساتھ کنسیڈر کریں گے. پریویس انفارمیشن سے مراد یہ کہ بھائی صاحب کے پاس ایک اوبر کی جو ہے ریکویسٹ لینڈ کی, سسٹم ود ان دا نو سیکنڈ چیک کرے گا اس کی فیڈ بیک کیا چل رہی ہے, بلیک لسٹڈ تو نہیں ہے, اس کی کوئی کمپلینٹ تو نہیں آئی ہوئی. بہت زیادہ اگر کمپلینٹ ہے تو سسٹم اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرے گا, یار اس کے پاس لینڈ نہ کرے, اس کے پاس لینڈ کر جائے. سو یہ چیزیں آتی ہیں. اور الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس, یہ کام ہونے کے بعد یا گڈز ڈلیور ہو رہی ہوتی ہیں یا پھر آپ کے پاس سروسز ڈلیور ہو رہی ہوتی ہیں. ہاؤ دا پروسیس ورک, ایوری پروسیس اینڈ ایوری پرسن ان دا آرگنائزیشن ہیز اے کسٹمر. یہ بڑی عجیب اس نے بات کی ہے اس لائن کا. وہ کہہ رہا ہے آرگنائزیشن میں ہر پروسیس اور ہر پرسن کا ایک کسٹمر ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ لگی, کوئی بتائے گا مجھے؟ شاباش. ایک آرگنائزیشن میں ایوری پروسیس اینڈ ایوری پرسن ان دا آرگنائزیشن ہیونگ انٹرنل اور ایکسٹرنل کسٹمر. اسٹرینج. میں کمپنی میں کام کرنے والا بندہ ہوں, میں وہاں پہ ویجز ڈیلی ویجز پہ ہوں, بھائی صاحب نے وہ میرا شوز بنا ہوا لینا ہے, وہ تو کمپنی سے لینا ہے, میرے سے تو لینے ہی نہیں ہے, میرا تو کوئی کسٹمر نہیں ہوگا نا. آپ سے اس کے اندر ایک ورکر ہے, نام تو کمپنی کا لکھتے ہو. ہاں ہاں, کام میں کر رہا ہوں. اگر آن دا بہاف آف کمپنی یہ مارکر میں اچھا نہیں بناؤں گا تو الٹیمیٹ میرا کسٹمر خراب ہوگا. آپ کہیں گے نہیں سر آپ کا نہیں ہے کسٹمر, کمپنی کا ہے. سر کمپنی کا نہیں ہے, وہ کسٹمر میرا ہے. ریزن, اگر یہ مارکر سیل ہو رہا ہے تو میری جاب ہے, میرے مارکر سیل ہونے بند ہو گئے تو میری چھٹی. فائن. اچھا, بہت ساری ایسی آرگنائزیشن کے اندر ایسا سینیریو بھی آ سکتا ہے کہ فار ایگزامپل میرے لیے میرا کسٹمر میرا سپلائر ہو. کیسے؟ میری نیسلے نے رسپانسبلٹی لگائی ہے کہ آپ نے ہر ٹائم دودھ یہاں پرووائڈ کرنا ہے, میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے نیسلے کا دودھ سیل ہوتا ہے نہیں ہوتا, کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا. اب میرے لیے انٹرنل یا ایکسٹرنل کسٹمر کون ہوگا؟ وہ گجر صاحب جو مجھے دودھ پرووائڈ کرتے ہیں. سینیریو ڈفرینس ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہر پروسیس کا بھی ایک کسٹمر ہوتا ہے. ہر پروسیس سے مراد وہی اوبر یا کریم کے پاس ایک ریکویسٹ لینڈ کی پروسیس ہے نا جی, اس پروسیس کے اگینسٹ ایک کسٹمر آ رہا ہے.
Every process and every portion in the organization relies on a supplier. हर, मैं इसका क्रक्स बता दूं जल्दी से, वो कह रहा है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल कस्टमर होता है, एक एक्सटर्नल कस्टमर होता है. हर ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटरनल सप्लायर होता है, एक एक्सटर्नल सप्लायर होता है. कोक की मिसाल लेते हैं. कोक की एग्जांपल में, कोक का जो कोक कंपनी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है और अटेंटिव होकर सुनिएगा. कोक कंपनी के लिए, वो उसने जो बॉटल एक बेचनी है, कोक कंपनी के लिए आप उसके कस्टमर हैं या उसका डिस्ट्रीब्यूटर उसका कस्टमर है? गॉट माई पॉइंट? तो डिस्ट्रीब्यूटर उसका इंटरनल कस्टमर है. अब आप कहेंगे सर इंटरनल कैसे हो गया, वो तो एक्सटर्नल है, बाहर बैठा है ऑर्गेनाइजेशन के. नहीं, वो इंटरनल कस्टमर है. रीजन मैं आपको रीजन बताता हूं. उसका डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे नहीं बन जाता. डिस्ट्रीब्यूशन परचेज करनी पड़ती है, उसका एक सेट ऑफ रूल्स है, सिक्योरिटी है. आप बॉटल लेने जाएं, आपने कभी 2 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए सिक्योरिटी रखवाई है? आप कहते हैं सर मुझे 50,000 बोतलें चाहिए मार्केट से, आपको कोई ये नहीं कहेगा सिक्योरिटी रखवाओ. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड द कोक कंपनी, उनको सर एक सिक्योरिटी रखवानी है, उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना है, सारा कुछ फॉलो करना है. उसके बाद कोक उसको कह रही है हाँ तुम अब मेरा प्रोडक्ट बेच लो, तो ये उसका क्या होगा? इंटरनल कस्टमर होगा. डिस्ट्रीब्यूटर इस कोक उठा के कस्टमर को बेच रहा है, वो क्या है? एक्सटर्नल कस्टमर. अब आते हैं सप्लायर पे. कोक को वो कंपनी जो बोतलें बना के दे रही है, या सिरप बना के दे रही है, या गत्ता बना के दे रही है, या ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक दे रही है, वो उनका इंटरनल सप्लायर या एक्सटर्नल? वो उनका इंटरनल है. कोक रेडी हो चुकी है, कोक वेयर हाउस से लोड हुई और आपके डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंच गई, ये एक्सटर्नल है. मैं डिफरेंस बताता हूं. पहले वाली जो लॉजिस्टिक थी ना, वो सामान लेकर आपकी कोक में लेके आ रही थी. That's why I was saying that is a internal logistic. अब ये जब एंड प्रोडक्ट डिजाइन हो चुका है, रेडी हो चुका है, ये यहां से प्रोडक्ट उठा के आपके सप्लायर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जा रही है, ये आपका एक्सटर्नल सप्लायर है. मतलब पहले केस में हम देख रहे थे कि एंड प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है? यस, इंटरनल सप्लायर. जी इंटरनल सप्लायर में इसलिए कह रहा था कहीं से चीज लोड होकर मेरी कंपनी में आ रही है, और एक्सटर्नल इसलिए करूं कि मेरी कंपनी से लोड होकर कहीं बाहर जा रही है. फाइन. सो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था. एक्सटर्नल कस्टमर्स, इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल सप्लायर और इंटरनल सप्लायर. सॉरी क्या? हाँ, उसमें भी 2 कस्टमर है. देखें, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं कोक का मालिक हूं, ये कस्टमर है. देखें, आपको ये पैसे दे रहा है या नहीं दे रहा, आप मेरे इंटरनल कस्टमर हैं. बस कंपनी पे डिपेंड करता है. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था. कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कंपनी में जो पैसा है वो इंटरनल कस्टमर से आ रहा है या एक्सटर्नल कस्टमर से आ रहा है. कोक का बताएं, इंटरनल कस्टमर से आ रहा है या एक्सटर्नल से आ रहा है? देखिए, ये ब्लंडर अब हम कर रहे हैं. इंटरनल कस्टमर से आ रहा है, सिक्योरिटी इंटरनल दे रहा है, और भाई साहब को 50,000 बोतल डिलीवर करने से पहले इसने मुझे मेरी पेमेंट मेरे बैंक में भिजवा दी है. 50,000 बोतल इसकी 50 साल ना बिके, मेरा कंसर्न ही नहीं है. सो कंपनी के लिए इसलिए हम कह रहे हैं डिपेंड करता है इंटरनल कस्टमर है या एक्सटर्नल कस्टमर है. फाइन. अब आप जो बैंक वाली मिसाल बता रहे हैं, अब मुझे ये नहीं पता भाई साहब वाले पैसे मेरी कंपनी में तो आ नहीं सकते, आप वाले पैसे मेरी कंपनी में आ सकते, तो मेरा एक सिंगल बैंक होगा. तो आपके जो पैसे मेरे पास आएंगे, आप मेरे इंटरनल कस्टमर है, मैं आपसे ही पैसे लूंगा. दैट्स ऑल. क्लियर है ना? ना 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 ना. हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई साहब का बैंक है, आपने जो मुझे पैसे देने ना, इस बैंक के थ्रू मुझे ट्रांसफर कर दें. फाइन. अब ये जो बैंक है, ये मेरा इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर नहीं हो सकता, ये पार्ट ही नहीं है. मेरे आज मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये बैंक चेंज कर दूं. सप्लाई चेन का कस्टमर पार्ट है. मैं अर्ज ये करूं, कस्टमर डेफिनेटली पार्ट है, लेकिन अब हम लोगों ने कस्टमर के अंदर भी 2 कैटेगरीज डिसाइड कर ली. हमने कहा डिसाइड करना ये मेरा इंटरनल कस्टमर है या एक्सटर्नल कस्टमर है. अपने सप्लाई चेन के अंदर मुझे दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सप्लाई चेन, तो सप्लाई चेन में हो सकता है एक्सटर्नल कस्टमर का मैं इंटरेस्ट बॉदर करूंगा, और वो जो भाई साहब ने फाइनेंस वाले की बात की थी, फाइनेंस ऑफिसर वाला जो है, वो जो सप्लाई चेन का हमारा एक स्टेक होल्डर है, वो किस पे नजर रखेगा?
इंटरनल पे पैसा आया है नहीं आया ये मुझे बताएगा, यस सर पैसे रिसीव हो गए, बोतलें भिजवा दें। मैं ना दोनों है, डिपेंडेंसी है ना जी। ये एक्सटर्नल कस्टमर है, मेरे लिए तो दोनों मैटर करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं उठा रहा, डिमांड कम हो गई, अब मैं इस पे फोकस खत्म कर दूंगा, मैं डायरेक्ट अपनी टीम में भिजवा दूंगा मार्केट में। मैं एक्सटर्नल कस्टमर को कहूँगा यार क्या वजह थी यार, पिछले समर में मेरी आप लोगों ने 100 बोतलें पी हैं, इस बार तुम लोगों ने 80 बोतलें पी हैं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 120 पिएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सप्लाई चेन में इंटरनल मैटर करता है या एक्सटर्नल, वी सेड बोथ मैटर्स। इसी तरह सप्लायर भी हमारे लिए दोनों मैटर करते हैं। नेस्टेड प्रोसेस का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस के अंदर दूसरा जो प्रोसेस चल रहा है वो नेस्टेड प्रोसेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ एक मार्कर जो था, इस मार्कर का कैप बनने के लिए ये असेंबली लाइन पे आया, तो एकदम ये कैप नहीं फॉर एग्जांपल बनेगा, कहीं पे कैप का ये कास्टिंग होगी, उसी कास्टिंग के अंदर उस कैप का पेंट लगाया जा रहा है, उसी पेंट के बाद फौरन उसके ऊपर लोगो प्रिंट किया जा रहा है और एक कैप फुल फ्लेज तैयार होकर बाहर निकल रही है। तो प्रोसेस एक्चुअली हमारा क्या था, कैप का बनना, लेकिन उस एक प्रोसेस के अंदर प्रोसेसेस थे जो उसको मुकम्मल कर रहे थे। सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, मोर लाइक द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड मोर लाइक द सर्विस प्रोसेस का मतलब क्या है, डिफरेंट अक्रॉस द नेचर ऑफ, डिफर अक्रॉस द नेचर ऑफ द आउटपुट एंड डिग्री ऑफ द। वो कह रहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है और सर्विसेज प्रोसेस में क्या डिफरेंस है। ये जरा जल्दी से पढ़ें, ये स्लाइड में आपको नहीं बताऊंगा। हम लोगों ने दो ही चीजें बताई ना, या तो हम प्रोडक्ट दे सकते हैं या फिर सर्विस दे सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट दे रहे हैं तो इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, और अगर मैं सर्विस दे रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्विस प्रोसेस। तो वो ये बता रहा है कि इसमें क्या चीजें आती हैं और इसमें क्या चीजें आती हैं। लाइन पढ़े, इसमें कोई डिफरेंस है तो मुझे बताएं। कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी प्लीज, घर कंफ्यूज नहीं जाना। अब आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना कि व्हेन आई विल बी एट होम तो मैं वहाँ जाके स्लाइड को पढ़ूंगा, नहीं। डोंट बी शाय, ये आपकी अपनी क्लास है, हम एक सिंगल फैमिली हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनी टर्मिनोलॉजी बताएं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। शाबाश शाबाश शाबाश, सब क्लियर है? मैं क्वेश्चन कर लूँ? गुड हो गया। ये कहता है इसमें कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें लेबर इंटेंसिव है। सर आप बताएं, आपके अभी तक माइनस मार्क्स नहीं ना हुए या हो गए पहले? नहीं वो अभी तो 5 और करेंगे ना। कैपिटल इंटेंसिव मींस कि आप जो ना फिजिकली जब कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करेंगे तो अपना कैपिटल क्लच करेंगे उसको, मतलब डेफिनेटली आपके ऑपरेशन उसमें। जबकि जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें आपका कैपिटल इतना इन्वेस्ट नहीं होता जितनी आपके लिए मतलब जो मैन पावर है उसकी जो है ना वो होगी। सर ने सही बताया गलत बताया? यस और नो, सिंपल। गलत बताया ना? सही है या गलत है? सही है। आपका नाम? एहसन लिखे नाम, +5 कर दें। आपका नाम? असद के वो -5 काट देंगे। डेफिनेटली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, सर मुझे इंडस्ट्री लगानी है। क्रीम और ऊबर की मिसाल लें, अगर इसका बिजनेस मॉडल ये होता कि हर शहर में मैं पहले 100 गाड़ियाँ ख़रीदूँगा और फिर सर्विस दूँगा, पॉसिबल होता? इसलिए वो सर्विस प्रोसेस पे आ गया, सर्विस पे आ गया। तो इसमें दोनों में ये डिफरेंस कह रहे हैं। इसमें लेबर इंटेंसिव होती है। लेबर इंटेंसिव से मुराद ये है, सर आपने देखे ना हर जगह पे ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाने हैं, लोग बिठाने हैं, लोग आएंगे, गाड़ी रजिस्टर्ड करवाएंगे, किसी की कंप्लेंट होगी, किसी का कोई आइटम गुम हो चुका होगा, देयर आर लॉट ऑफ मैटर्स। हाँ आपको लेबर इधर इंटेंसिव पड़ रही होगी, लेकिन उधर आपका बहुत बड़ा कैपिटल प्लेज हो रहा होगा। कैपिटल से मुराद ये कुछ भी ना करें, 100 गाड़ी सिर्फ परचेज करने की बात करें, इन्वेस्टमेंट। फाइन, आउटपुट आता है या नहीं करे आप? यस। अभी आपको ये भी नहीं पता नहीं प्रॉफिट आता है नहीं आता, आइडिया अच्छा है गलत है, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम है।
جی 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 بولیں. یہ آؤٹ پٹ کین ناٹ بی انوینٹرائڈ, آؤٹ پٹ کین ناٹ بی. اچھا اب اس کا کیا ڈفرینس ہے؟ فار ایگزامپل اگر میں اس میں اور اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر آپ نے اپنی نئی آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی ہے, ایجاد کرنی ہے نا, اور اس میں آپ نے کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں کرنی. آپ کی آؤٹ پٹ تو ہے ہی نہیں نا, سروس ہے. سروس کو آپ اس طرح ٹچ نہیں کر سکتے, سروس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں. اوپر یہ کریم یا فوڈ پانڈا, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں فوڈ پانڈا سے ایک آرڈر کروں اور میں کہوں یار کباب اچھے نہیں تھے اور نیکسٹ ٹائم وہ بہت اچھے والے کباب بھیج دے. وہ یہ نہیں کر سکتا بیکاز وہ تو ریسٹورینٹ والا بنا رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے مجھے سروس والوں کے شوز نہیں پسند, میں فیڈ بیک دوں یار یہ سول اس کا بالکل آرام دہ نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم وہ اس کا سول ٹھیک کر دیں. ڈپینڈ کرتا ہے کیسے. اچھا بن رہا ہے نا, آؤٹ پٹ بن رہا ہے. اچھا میں اب اسی کوشچن کی طرف آ رہا ہوں. یہ ویڈیو گئی ایک XYZ لوکیشن والے اسٹوڈنٹ کے پاس, انہوں نے کہا کیا فضول لیکچر دیا تو نے, ٹھیک کرو اسے, ٹھیک ہو سکتا ہے. میں کہوں گا میں تو کبھی بھی لیکچر دوبارہ نہ دوں. ایگری. اچھا اب اگر ہوتا یہیں پہ بیٹھا ہوا ایک اسٹوڈنٹ, آپ بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں سمجھ ہی نہیں لگی, دوبارہ ریپیٹ کریں. آپ مجھ سے 20 دفعہ وہ کوشچن ریپیٹ کرواتے ہیں, میں کروں گا یا نہیں کروں گا. دیٹس دا ڈفرنس. ٹھیک ہے. سپلائی چین ویو, ایچ ایکٹیویٹی ان اے پروسیس شوڈ ایڈ اے ویلیو ٹو دا پروسیڈنگ. سپلائی چین کے اندر اٹس اے انٹرنیشنل, اٹس اے یونیورسل رول اینڈ ٹروتھ. اگر آپ سپلائی چین کی بات کر رہے ہیں تو سپلائی چین کے اندر اگر آپ نے کہا نا اس کام کے بعد یہ والا کام ہوگا, تو اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے. وہ کیا ہے؟ ایچ ایکٹیویٹی ان اے پروسیس شوڈ ایڈ اے ویلیو ٹو دا پروسیڈنگ ایکٹیویٹی. ہر ایک اگر نہیں, اگر ایک میں نے کہا نا اس کے بعد سپلائی چین میں یہ پارٹ آ رہا ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ والا جو پارٹ تھا اس نے کیا اس میں کنٹریبیوشن کیا. کلیئر ہے. فار ایگزامپل میں نے کہا جی کیپ بن گیا, پینٹ ہو گیا, لوگو لگ گیا, سارا کچھ ہو گیا, یہ اس کے بعد اچھا اس نے اس کو فار ایگزامپل پینٹ شینٹ کیا اور اس پہ آیا اس نے لوگو لگایا. آپ کہیں گے ہاں سر اس نے کنٹریبیوشن تو کی تھی, کیپ تو اس نے بنایا تھا, لوگو ادھر لگ رہا ہے. میں کہوں گا نہیں, واپس بھیجوائیں. مجھے بتائیں جب یہ یہاں پہ مینوفیکچر ہو رہا تھا, پینٹ ہو گیا تو لوگو ادھر کیوں نہیں لگ سکتا تھا؟ یہ ان سمپل ورڈز ہم اس کو ایک اور مثال لیتے ہیں. میں نے کہا جی کیپ بن گیا, کیپ بننے کے بعد یہ یہاں پہ آیا, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا, بس ویسے میں نے چین بنائی ہوئی تھی تاکہ آگے رش نہ پڑ جائے, اور یہ پھر آگے جائے گا پیکنگ کے لیے. اب آپ کہیں گے نہیں سر پیکنگ والا کام بھی کر رہا ہے, یہ نوڈ بھی کام کر رہا ہے, اس نوڈ نے کیا کام کیا؟ کوئی کام ہی نہیں کیا. کلیئر ہے. ہر نوڈ, ہر پروسیس آپ کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کرے گا. ویسٹ اینڈ اننیسیسری کاسٹ شوڈ بی ایلیمینیٹڈ. آپ لوگوں نے بس ویسٹ ختم کرنا ہے. وہ بھی میں نے آپ کو اتارے گلاس والی کی ایگزامپل بتائی تھی. بہت سارے انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں ابھی بھی کچھ بھی نہ کریں, ابھی آپ کسی انڈسٹری کو کہیں نا کہ میرے پاس ایکسپرٹیز ہیں, میں آپ کی کاسٹ کو اور بہتر بنا سکتا ہوں, بلیو می آپ بنا سکتے ہیں. کسی لوکل انڈسٹری میں چلے جائیں, 4 دن اس کو اسٹڈی کریں, آپ کی ٹھیک ٹھاک دہاڑی لگ سکتی ہے. آپ نے اکثر انڈسٹری میں دیکھا ہوگا سر پروڈکٹ یہاں بن رہا ہے, پیکنگ والے بھائی کو انہوں نے وہاں بٹھایا ہوا ہے, یہاں سے مشین کے ذریعے کسی طریقے سے وہ کوئی بندہ پروڈکٹ اٹھا کے ادھر لے کے جاتا ہے. اب وہ ان پڑھ لوگ ہیں نا جن کو نہیں پتا, انہوں نے چھوٹی موٹی انڈسٹری لگا لی ہے. یہ دیکھیں ویسٹیج کتنی ہو رہی ہے, ٹائم کی ویسٹیج ہے, ٹرانسپورٹیشن جو ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. آپ پیکنگ والے کو ادھر ہی بٹھا دیں, یو ول سرپرائز, اگر وہاں پہ وہ 100 پیکٹ پیک کر رہا تھا, یہاں پہ وہ بیٹھے 120 کر لے گا, ٹائم بچ گیا. ایکسٹرنل سپلائر, یس ایکسٹرنل سپلائر کیا کرے گا؟ سپلائر ریلیشن شپ پروسیس ایک ہے. کوک کو جس نے سیرپ, بوٹلز, پیکنگ سارا کچھ ڈلیور کرنا ہے, اس کے ساتھ میرا بڑا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے, وہ کبھی بندہ اسٹرائک پہ نہیں جائے گا. بنگلہ دیش سے وہ جو میں نے آپ لوگوں کو لنک دیا ہوا تھا, ایمیزون سب سے زیادہ ٹی شرٹس اپنی بنگلہ دیش سے منگواتا ہے, سب سے زیادہ. اور اس کمپنی میں ان لوگوں کے حالات بھی بڑے برے ہیں, انڈسٹری کے بھی حالات برے ہیں. چاہے کچھ بھی ہو جائے, ایمیزون امریکہ جتنا مرضی برا ہو جائے, امریکہ جتنا مرضی مسلمانوں کے ساتھ برا ہو جائے, بنگلہ دیش والے کبھی اس کے خلاف اسٹرائک نہیں کریں گے. ریزن ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے ان کے درمیان آلریڈی. اسے پتہ ہے یہ میرا ہمیشہ خیال رکھتا ہے, یہ مجھے ہر سال میڈیسن کے پیسے دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
سب چپ ہو گئے ہیں, ایسے ہے نا. تو ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. اس ایک پروسیس کے تھرو نیو سروس یا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے اس نے اپنی چیزیں بھجوائیں, یہاں پہ سروس یا پروڈکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں سے ڈائریکٹ بھیج رہا ہے. آرڈر فلفلمنٹ پروسیس کسٹمر ریلیشن شپ پروسیس ہے اور ایکسٹرنل کسٹمر ہے. ایک جرنل ایک ویسے اس نے پکچرز بتائی ہے, لیکن اس سلائڈ کا کرکس یہ ہے آپ کی ہر ایکٹیویٹی آنے والی نیکسٹ ایکٹیویٹی کے لیے کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن کرے گی, کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز دے گی, اور میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے اپنا ویسٹیج اور ٹائم بچانا ہے اس کے اوپر. اینی وے یہ پڑھ چکے ہیں, آپ لوگوں نے خود بتانا ہے. فردر میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا, اس کے اندر بھی اس کی میں وہ بتا دوں گا. یہ جتنی میں نے ایکٹیویٹی بتائی میں بیک سلائڈ کر رہا ہوں, یہ جتنی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے نا, جو ہم لوگوں نے ڈسکشن میں کسی نہ کسی اینگل سے ڈسکس کیا, یہ فردر ان کو ایلیبوریٹ کر رہا ہے کہ یہ پروسیس کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. اچھا, سپلائی چین پروسیس کا مطلب کیا ہے؟ آؤٹ سورسنگ, ویئر ہاؤسنگ, سورسنگ, کسٹمر سروس, لاجسٹک, کراس چیک. یہ ہم لوگوں نے ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ سپلائی چین میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. سیم ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن وہ آلریڈی ان کے ڈفرنٹ نام بتا رہے ہیں. آپریشن اسٹریٹجی, دا مین بائی وچ آپریشن امپلیمنٹس دا فرمز کوآپریٹو اسٹریٹجی اینڈ ہیلپ ٹو دا بلڈ اے کسٹمر ڈریون فرم. آپریشن اسٹریٹجی کا مطلب کیا, کوئی بتائے گا؟ اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنا, ہاں ہاں, اس پروسیس کو آپریشنل پروسیس کا دوبارہ دیکھیں ذرا. کسی The means by which operation implements the firm's cooperative strategy and help to the build a customer driven firm. آپریشن اسٹریٹجی کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے اپنی کوئی بھی آرگنائزیشن میں جو اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے اور جو رولز اینڈ ریگولیشن بنائے ہیں وہ اس لحاظ سے بنانے ہیں کہ الٹیمیٹ وہ کسٹمر اورینٹیڈ آپ کی فرم بنے. مطلب ہر ایک فرم, ہر ایک پروسیس کے بارے میں اگر میں کہوں نا, اچھا جی اس آرگنائزیشن میں آپ نے کہا کہ جی آپ لوگ لیکچر کے دوران ویڈیو بنوائیں گے, یہ آپ نے ایک اسٹریٹجی اپنائی نا, مجھے اس کا بتائیں آپ کا اینڈ کسٹمر کون ہے اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے نا, تو وہ کہے گا سر یہ ہم لوگ نے اس لیے کیا تاکہ اسٹوڈنٹ کو فائدہ ہو. اچھا اگر یہ ان کے پاس اس کا یہ آنسر ہوتا سر کوئی ٹیچر ہیں وہ کہتے نہیں میری ویڈیو آنی چاہیے تو اس لیے ہم یہ کیمرہ لگا دیتے ہوتے ہیں, تو میں اس کو نکال دوں گا, میں کہوں گا نہیں یہ میرے کسٹمر کے لیے تو کچھ بھی نہیں بنا رہا, میرے کسٹمر کے لیے تو کچھ ایڈ نہیں کر رہا نا. تو کہہ رہے آپریشن اسٹریٹجی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے آرگنائزیشن میں ہر ایک چیز کے لیے جو آپ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہونا چاہیے, آپ کا کسٹمر. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ یو ہیو ٹو جسٹیفائی کہ آپ کے کسٹمر کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. آپریشن اسٹریٹجی جلدی سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل آپریشن اسٹریٹجی سے مراد یہ ہے کہ انوائرمنٹل کور پروسیس گلوبل اسٹریٹجی. آپ کے آرگنائزیشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. فار ایگزامپل میں جلدی سے ریپیٹ کر دوں, آپ کے آرگنائزیشن میں سب سے پہلے تو ہے انوائرمنٹل اسکیننگ, مطلب آپ کے آرگنائزیشن میں انوائرمنٹ کیسا ہے, کیسے لوگ ہیں, کس کلچر کے لوگ ہیں, کون کون ہیں. پھر کور کمپیٹنسی سے مراد یہ ہے میری انڈسٹری مشہور کس چیز میں ہے, جی میری جو انڈسٹری ہے نا وہ فرٹیلائزر بنانے میں مشہور ہے, شوز بنانے میں زیادہ مشہور ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کی کور کمپیٹنسی آ گئی. کور پروسیسز کا مطلب آپ کون کون سا پروسیسز اڈاپٹ کرتے ہیں. میں کہوں گا اڈاپٹ میں یہ کرتا ہوں کہ جی لیدر میں خود نہیں بناتا, لیدر میں کہیں سے لیتا ہوں. شوز کے اندر لگنے والی جو گم ہے وہ میں خود بناتا ہوں, لیسز میں خود بناتا ہوں, اور اسٹچنگ میں خود کرتا ہوں. پیکنگ فار ایگزامپل فلاں بندہ کرتا ہے, سو اینڈ سو فورتھ. یہ میرے کور پروسیسز آ گئے. اور اس کے بعد ہے گلوبل اسٹریٹجی. گلوبل اسٹریٹجی سے مراد کیا ہے, پاکستان میں کروں گا یا باہر کروں گا, یا پاکستان میں کروں گا تو کون سا کروں گا. یس آپ نے دیکھا نا بہت ساری ایسی لیدر جیکٹس ہیں, سیالکوٹ میں ایسے انڈسٹریل یونٹ ہیں, یو ول بی سرپرائز سر ان کا ایک جیکٹ بھی پاکستان میں سیل نہیں ہوتا, ایک جیکٹ بھی یونٹ پاکستان میں. کیوں؟ مہنگی ہیں, انہیں پتہ ہے پاکستان میں کسٹمر ہی نہیں ہے. سر کمپنی پاکستان سیالکوٹ کا لوکل وینڈر ہے, سیالکوٹ میں ہی بناتا ہے, اور اس کا موسٹلی پروڈکٹ یو ایس اے میں بیچتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں دیکھیں گے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے دو چیزیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے مارکیٹ انالیسس کیا, مارکیٹ سیگمنٹیشن اور نیڈ اسیسمنٹ. ابھی میں نے کہا لیدر بنا رہا ہے, جیکٹ بنا رہا ہے, اس نے کہا نہیں نارمل پروڈکٹ ہے, گجرانوالہ سیالکوٹ ہر جگہ بیچنا شروع کر دو, بکنا شروع ہو جائے گا. لیکن جب انہوں نے مارکیٹ کا سیگمنٹیشن چیک کی, انہوں نے کہا نہیں جی میرا سیگمنٹیشن یہ ہے, میری سیگمنٹیشن یہ ہے کہ اچھا میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں. دنیا میں سب سے مہنگا اور فائن کوالٹی ٹوبیکو کس کنٹری میں پایا جاتا ہے؟
سب سے فائن کوالٹی ٹوبیکو کہاں پایا جاتا ہے؟ کویبا ایک میں نے سنا تھا, کینیا اور کینیا. اکراس دا ورلڈ سب سے مہنگا اور فائنسٹ ٹوبیکو جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان میں پایا جاتا ہے. یو ول سرپرائزڈ. سر نہیں ہے. اچھا اب میں اب اس کا ریزن بتاتا ہوں. ہم نے کیا کیا, ہم نے مارکیٹ سیگمنٹیشن اپنی کر لی. ہم نے کہا بھائی میرا ٹوبیکو بہت مہنگا ہے, یہاں پہ لوگ پیتے ہیں ڈاچی سگریٹ 5 روپے کی آتی ہیں 20. میرا ٹوبیکو جو ایک سگار ہے فار ایگزامپل اس ٹوبیکو سے بننے والا ہے سر, وہ ایک سگار جو منیمم جو ٹوبیکو یہاں پاکستان والا ہے نا, اس کا جو منیمم جو ایک سگار کی جو پرائس ہے نا وہ 1200 روپے ہے. آپ مجھے بتائیں ایک وقت پہ ایک سگریٹ کا 1200 روپے یہاں کوئی پے کرے گا؟ سو آپ نے کہا یہ میری کمپیٹنسیز ہیں, یہ میرا پروڈکٹ ہے, یہ میرا سارا کچھ ہے, لیکن میں نے مارکیٹ سیگمنٹیشن اپنی کر لی, میں فلاں جگہ بیچوں گا. ہو گیا جی. دین آپ نے کہا کمپٹیٹیو پریورٹیز, کاسٹ, کوالٹی, ٹائم, فلیکسیبلٹی. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کا پروڈکٹ بہت اچھا تھا, آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا میں امریکہ میں بیچوں گا, کس بیسس پہ بیچیں گے؟ ان میں سے کون سی چیز آپ کے پاس ہے؟ آپ کہیں گے کاسٹ میری بہت زیادہ ہے, ٹائم بھی بہت زیادہ لگ سکتا ہے, میرے پاس کیا ہے؟ میں کلیم کروں گا سب سے فائنسٹ کوالٹی کا سگار میرے پاس ہے, کسی اور کے پاس ہے تو بتا دیں. اسی طرح فرانس میں جو ہے وہ خوشبو بنانے والی کمپنی ہے, ٹویوٹا کے پاس گاڑی, سو اینڈ سو فورتھ. آپ نے یہ کام کیا, دین آپ نے مارکیٹ سیگمنٹیشن کر لی, ٹھیک ہے. سیگمنٹیشن کرنے کے بعد آپ نے کوالٹی پہ آ گئے, آپ نے ان میں سے کوئی ایک چیز چوز کر لی کہ اس بیسس پہ میرا پروڈکٹ بکے گا. تھک تو نہیں گئے یار؟ بس یہ آلموسٹ ہماری بس لاسٹ سلائڈ ہوگی. اس کے بعد ہم لوگ یہ دیکھیں یہاں پہ آ رہے ہیں نیو سروس پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اچھا کیا آپ اسی چیز کو, اس کوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے نیو سروسز سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ میں کہوں گا ہاں میں کر سکتا ہوں. میں سگار بناؤں گا, میں سگریٹ بناؤں گا, میں سیگمنٹیشن اس کی آگے فردر کر لوں گا. ڈن ہو گیا جی. اس کے بعد آپریشن اسٹریٹجی آ جاتی ہے. آپریشن اسٹریٹجی کے اندر 2 چیزیں ہیں, ڈیزائن, مینیجنگ پروسیس. اچھا ڈیزائن ہم لوگوں نے کر لیا, جو بھی ہم نے پروڈکٹ بیچنا ہے اس میں 2 چیزیں آ رہی ہیں, پرفارمنس گیپ, کمپٹیٹیو کیپیبلٹی, کرنٹ نیڈ اینڈ پلان. کیا وہ پرفارمنس گیپ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر آ رہا ہے تو دوبارہ آپ اسی پہ آئیں گے, اور اگر نہیں آ رہا تو آپ اس پہ جائیں گے. میں اس کا اوور آل کریکٹس بتا دوں, جلدی سے سن لے اور اٹینٹیو ہو کے سنیے گا پلیز. آپ نے سب سے پہلے دیکھا میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں کیا بنا سکتا ہوں, اور میرے پاس کیا پیسہ ہے. آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ اگلے سیگمنٹ میں آ گئے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں میں بڑا لینڈ لارڈ ہوں, میرے پاس اچھا پیسہ ہے, سپلائی چین کی میرے پاس اچھی ڈگری ہے, سارا کچھ ہے, اور گھر والوں کو آپ نے کہا جی میں پاکستان میں کافی کا بزنس کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, میں پاکستان میں میں نے کافی بینز بیچنے, کافی کا بزنس کرنا چاہ رہا ہوں. یہیں پہ رکتے ہیں. کون کون ایگری کرتا ہے کہ کافی کا بزنس چلے گا, اور کون کون کہتا ہے نہیں چلے گا؟ کون کہتا ہے نہیں چلے گا؟ ریزن پسند نہیں کرتے جی. نہیں ابھی ہم کہہ رہے ہیں کون کہتا نہیں چلے گا, بس اور کوئی نہیں کہتا. ہم یہیں پہ ڈسکشن روک دیتے ہیں. ایکچولی آئی واز ویٹنگ فار دس آنسر. دیکھیں بہت ساری چیزوں کے لیے ہم پہلے بھی عادی نہیں تھے. فار ایگزامپل آپ کا آنسر غلط نہیں ہے, لیکن ہم اس کو ریفائن کر رہے ہیں. فار ایگزامپل بہت ساری ایسی چیزیں جن کے لیے ہم پہلے بھی عادی نہیں تھے. آپ کو یاد ہے جب یہ ٹچ والے موبائل نہیں تھے تب بھی ہماری زندگی گزر رہی تھی. یہ ہماری نیڈ نہیں ہے, یہ ہماری ڈیزائر ہے. ٹچ والا موبائل 6000 میں بھی آتا ہے اور 2 لاکھ میں بھی آتا ہے. وائی وی پریفر فار دا 200,000 والا موبائل؟ ڈیزائر ہے, نیڈ نہیں ہے. ڈیزائر ہے نا, اچھا پروسیسر مل جائے گا, اچھا کیمرہ. ایگری؟ مطلب جب یہ نہیں بھی تھے تب بھی یہ چیزیں چلتی تھیں نا. اچھا یہاں تک روکتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اگر کہیں نا کہ جی یہاں پہ لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہے, بہت ساری چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں تھا. ہمیں تو یاد ہے وہ سیدھی والی پول کا آئس کریم ہوتی تھی سر. اب جو ہے میک فلوری, اس کے بعد روکا کوریرو, روچرز, میکیفے, اس کے بعد ڈون رویو, اب یہ ہمارے پاس آئس کریمز ہیں. سو پوائنٹ یہ تھا ان کا والا سارا کچھ ہے. اور اگر آپ نے صحیح مارکیٹ کی سیگمنٹیشن نہیں کی, سیگمنٹیشن یہ ہے کہ سر یہاں پہ 12 مہینوں میں سے 9 مہینے تو گرمی پڑتی ہے, تو کافی کا بزنس یہاں پہ کامیاب
نہیں ہو سکے گا. اینی وے سو آپ نے اپنا نیڈ اسیسمنٹ کر لی, مارکیٹ سیگمنٹیشن کر لی, مارکیٹ سیگمنٹیشن کے بعد آپ نے مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کر لی. مارکیٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں ہر کوئی یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہے تو تم کیوں, کیا نام تھا اس کا, کیکس اینڈ بیکس بھی مٹھائیاں بیچ رہا تھا. گورنمنٹ نے کہا میں بھی مٹھائیاں بیچوں گا. ہم نے کہا تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کیکس اینڈ بیکس ایک آئٹم پہ 100 روپیہ پروفٹ کما رہا ہے اور میں 100 آئٹم بیچ کر ان پہ 100 روپیہ کماؤں گا. مطلب اب ایک کیک پہ میں 100 روپیہ نہیں کماؤں گا, میں کتنے کماؤں گا؟ 1 روپیہ کماؤں گا. ایگری کرتے ہیں؟ تو اس نے ساری چیزیں کی, مارکیٹ کا سیگمنٹیشن کیا اور اس نے کہا میرے پاس کیا چیز ہوگی. سگریٹ میں ہم کس چیز پہ جا رہے تھے؟ کوالٹی پہ. اس نے کہا کاسٹ. اس نے کاسٹ کی, ہر جگہ پہ اپنی بیکریز بنائے. اب آپ کو کیکس اینڈ بیکس اگر کہیں ایک سٹی میں نظر آتی ہے تو 10 شہروں میں آپ کو گورنمنٹ نظر آئے گی. سر آپ سویٹ کا سیگمنٹیشن بتائیں, کون سا ایسا برانڈ ہے جس نے سویٹ میں سیگمنٹیشن کی وجہ سے ایڈوانٹیج لیا؟ جلدی بولیں. میں بتاؤں, میرا سوال یہ ہے کہ سر ہر کوئی سویٹ بیچ رہا تھا, ایک نیا سویٹ بنانے والا وینڈر آیا, اس نے کہا میں کوئی سستا نہیں بیچوں گا, کوئی کچھ نہیں کروں گا, میں مارکیٹ کا سیگمنٹیشن, ایک اسپیسیفک سیگمنٹیشن اٹھا لوں گا. چاشنی اور گڈ بندو خان بیکرز. اب اس کی اسٹریٹجی گورمے اور کیکس اینڈ بیک دونوں سے الگ ہے. سر پرائس تو ان کے دیتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 1 kg آپ کو 600 کی مل رہی ہے تو میں 1 kg 1000 کی دوں گا, لیکن لوگ پھر بھی لیتے ہیں. کوالٹی کلیئر ہے. تو آپ کے پروڈکٹ کے لیے کوئی بھی سیگمنٹیشن ہو سکتا ہے. آپ نے سیگمنٹیشن پہ کیا, سیگمنٹیشن کرنے کے بعد آپ نے بتایا کہ اس سیگمنٹیشن کو حاصل کرتے ہوئے رکھتے ہوئے میں کوئی نیا پروڈکٹ اس میں لا سکتا ہوں. یس آپ لا سکتے ہیں. کیسے لا سکتے ہیں؟ بندو خان کی بیکرز پہ جائیں, آپ سویٹ لینے جائیں, آپ کے پاس سویٹ کے لیے الگ اتنی زبردست قسم کی ایسے پیکنگ نظر آئے گی سر, آپ کہیں گے واہ یار صرف پیکنگ ہی میں لے لوں یہ. اس نے کہا سیگمنٹیشن تو ہے میرے پاس, لیکن اسی سروس کو جاری رکھتے ہوئے میں ایک نئی اس میں سروس ایجاد کر سکتا ہوں. سروس کیا اس نے ایجاد کی؟ اپنی پیکنگ بنا لی سر, آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کی اس نے شادی بیاہ کے لیے الگ سے سویٹ بنا ڈالی. دین وہی ساری چیزیں کرنے کے بعد, آپریشن اسٹریٹجی کرنے کے بعد اس نے کہا پھر آپ لوگوں نے ایک چیز دیکھنا ہے, میں یہ یہاں پہ کیا بتانا چاہ رہا ہوں, یس یا نو. پرفارمنس گیپ کا مطلب ہے ساری چیزیں امپلیمنٹ, جی سب چیزیں کیوں کہی جا رہی تھی؟ لکشمی کمانے کے لیے. تو آپ نے پروڈکٹ لانچ کیا تو یو ہیو ٹو نو آئیڈینٹیفائی پرفارمنس گیپ. پرفارمنس اپنی جج کریں گے میری سیل ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے ٹھیک ہے, اپنی آپریشن اسٹریٹجی پہ دوبارہ فوکس کریں اور پھر بیچنا شروع کر دیں. پھر چیک کیا آ رہی ہے, پھر اگر نہیں آ رہی تو کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جہاں سے آپ نے بزنس شروع کیا تھا, جہاں سے پلاننگ کی تھی, وہاں پہ دوبارہ جائیں. کہیں نہ کہیں کوئی چیز آپ مس کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان میں آپ نے سب چیزیں اڈاپٹ کی, پاکستان میں آپ نے کافی بیچنے کی بات کی, تو آپ کا کیا چیز غلط سلیکٹ ہو گیا تھا؟ مارکیٹ سیگمنٹیشن آپ کی غلط سلیکٹ ہو گئی تھی. اگر آپ کے کہیں زمین سے کافی نکل ہی آئی ہے تو مارکیٹ سیگمنٹیشن اپنا انسانوں والا سلیکٹ کر لیں. سر اس کو کینیڈا بیچیں نا ذرا, فائن, آپ کا بہت اچھا فائن لیدر ہے, آپ ہمارا ایکسپورٹ ہو رہا ہے, بک رہا ہے, تو وہاں بیچیں. تو یہ ہمارے پاس ایک پرفارمنس سر گیپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارا سیٹ اپ لگا لیا, سب چیزیں آئیڈینٹیفائی کر دی, میں نے مٹھائی بیچنا بھی شروع کر دی. پرفارمنس گیپ کا مطلب ہے کہ ہر 6 مہینے بعد یا 1 سال بعد سر میں انالیسس تو کروں گا نا, کتنی انویسٹمنٹ تھی اور کتنا پروفٹ آیا. یہ آپ نے پرفارمنس چیک کرنی ہے. اگر آپ کا پروفٹ آ رہا ہے, اگر آپ کا آنسر یس ہے, بس ٹھیک ہے, اپنی آپریشن اسٹریٹجی کو اور اسٹرانگ بنائیں اور بیچنا شروع کر دیں. پھر یس ہے, اور اسٹرانگ بنائیں, بیچنا شروع کر دیں. یہ بس یہ پروسیس چلتا رہے گا. ان کیس جس دن آپ کا آنسر آ گیا نو, پھر آپ اوپر چلے جائیں. آپ کے یہاں بہت سارے ایسے بزنس ہوں گے جو کہ بڑے پرانے اور بڑے فیمس بزنس ہوتے تھے, لیکن آج بند ہو گئے. خلیفہ کی نان خطائی کسی نے سنی ہوئی ہے؟ خلیفہ کی نان خطائی لاہور کا, کیا آپ میں سے کسی نے سنا؟ نہیں سننا نا. سر وہ ایسی ہے کہ جو باہر فیملی رہتی ہے نا, وہ اسپیشلی منگواتی ہیں. یہ میں کیوں بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنا ابھی تک پرفارمنس گیپ نہیں کیا, اس وجہ سے نہیں کیا. اگر وہ کر لیتے تو آج یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے بندوں کو بھی پتہ ہوتا. انگلینڈ میں بیٹھی ہوئی ایک عورت کو پتہ ہے خلیفہ کی نان خطائی کیا ہے, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا خلیفہ نان خطائی والا ہے کیا. ایک بات کر رہا ہوں,
रीज़न क्या है, क्या चीज़ उन्होंने नहीं कंडक्ट की? सर अगर वो कर लेते, उनको पता चलता अच्छा यार टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास, मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए और मुझे और प्रॉफिट आएगा। अच्छा हम उनसे बात भी करें ना, वो अहले हदीस हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, मेरी उनसे हमारी मुलाकात हुई, सब भाई दाढ़ियों वाले और बड़े नफीस इंसान हैं। मैं एक दिन उनसे कह भी दिया यार तुम लोग इसको इन्हांस करो, और नहीं पुत्र अल्लाह का शुक्र है बस जिन्ना कमा ली ही बहुत है। हाँ सर वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती अंदरून में, जहाँ पे उनकी जगह गाड़ी शॉप है ना वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, इतनी तंग गली हैं वो अंदरून के अंदर। वहाँ फैमिलीज आती हैं पैदल और नान खताई लेकर आती हैं, और उनको कहें कि आप इन्हांस करें तो कहते नहीं बस जितना चल रहा है इतना ही काफ़ी है। सिर्फ रीज़न क्या है, अब भी शायद उसको प्रॉफिट वो सफिशिएंट होगा, बट फॉर देयर जनरेशन मे बी वो कम पड़ जाए, अल्लाह ना करे कम हो, लेकिन हमारा एनालिसिस ये कहता है। सो यू हैव टू कंडक्ट योर परफॉर्मेंस गैप। यार वैसे मैं कितना बोलता हूँ ना, क्या मैं यार जिस दिन गया मैं स्पेशली लेकर आऊँगा प्रॉमिस, और आउटस्टैंडिंग चीज़ है, आउटस्टैंडिंग है चीज़ वो सर, क्वालिटी पे नो कम्प्रोमाइज है यार। पानी तो ले आइएगा। हाँ हाँ क्वालिटी पे इतनी खस्ता, इतनी क्रिस्पी है वो चीज़, बहुत हाल है। क्वेश्चन कोई? नहीं नहीं, एक जो हाँ बिस्किट वो तो बहुत मीठा है, वो तो बहुत हाँ छोटी छोटी चीज़ें। शिकारपुर का अचार किसी को पता है? ठीक है तो हाँ मुल्तानी हलवा, शिकारपुर का अचार, और मियाँ वाली में एक चीज़ मिलती है यार, बूरी बूरी बूरी, किसी ने खाई है? येलो कलर की होती है, इतने इतने डल्ले से होते हैं, टिक्कियाँ होती हैं, बूरी मिट्टी की तरह होता है। आप खाएंगे ना तो आपको लगेगा जिस तरह आप मट्टी नहीं खा रहे, वो मट्टी खा रहे हैं, और इतनी टेस्टी होती है और बहुत गर्म होती है वो। ये मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनके ऊपर परफॉर्मेंस गैप नहीं हुआ और वो नहीं 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 सर, वो एक उसका एक और बड़ा रीज़न है। उसका मेन रीज़न ये है वो मेंटली तौर पर रिजिड हो चुके हैं। रिजिड से मुराद ये कि उनको लगता है ये बिजनेस में पिछले 50 साल से कर रहा था, अब एरा चेंज हुआ है तो चेंज होता रहे, मुझसे तुम्हें ज़्यादा तजुर्बा होगा क्या? उनको ये चीज़ ले डूबती है असल में, नहीं है सर क्वालिटी भी तो हो सकती है क्या? सर अगर वो इस्लामाबाद में ब्रांच पहुँचे हैं लेकिन सर उनके पास बनाने वाले से जोड़े, और जब वो अपनी नई ब्रांच में पहुँच क्वालिटी वही मेंटेन को देखें ना, 7 में इस वजह से अपडेट किया आपने, आपको कितने शहरों में पहुँच गया, हाँ एक जगह से उठाता है उसने क्वालिटी तो अपनी वही। बुंदू खां कराची में रोड किनारे पराठे लगाता था। अब उसके साफ का बाराती का हाउस वाला है, उसका भी मतलब दोनों सेम रेट से, लेकिन सेवर अवार्ड में सर्वाइव ऐसा जो उस तरीके से नहीं कर सका, क्योंकि जिस प्राइस रेट में ये और एक कंपेयर उधर और बहुत उस और उसका एक और रीज़न भी था, उसने थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी में गलत चीज़ एक अडॉप्ट की। इस्लामाबाद में या शायद इस एरिया में इतना स्पाइसी नहीं पसंद होता, लाहौरिये तो कहते हैं मुंह से नहीं मैं तो हर कहीं से मिर्च लूँ, ठीक है, और वहाँ पे स्पाइस बहुत मैटर करते हैं। ये आप लोगों ने वहाँ पे लाहौर में सुने नहीं यार, ये था मैं भूल रहा हूँ, मैं बड़ा खाबों पे हम जो लोग जाते हैं लाहौर में, फज्जे के पाए, एक तो वो नाम है उसके, नहीं नहीं यार, टकसाली की कढ़ाई, आरएफ टखारा, हाँ वो तो दैट्स अ फेमस। मैं एक और आपको कल्चरल एग्जांपल दे रहा हूँ, हम किसी और के सामने वर्ड लेना टकसाली, वो एक्चुअली वहाँ पे एक रेड मार्केट है, उसको हम कहते हैं। हम किसी को कहना मैं टकसाली गया था या टकसाली खाना खाने जाएं तो दैट सीम्स ऑड, ये क्या बोल रहा है? आप कोई हमसे पूछे, हमारी वो मार्केट है, वहाँ पे इतना आउटस्टैंडिंग खाना आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ पे पान वाला मान नहीं है यार। तो ये परफॉर्मेंस गैप है जो, हाँ मैं एक दफ़ा कराची गया, कराची उबले हुए आलू, कोई ख़ास उसकी चटनी थी, उसमें सर वो डाल के देता था, वो सर हाँ कैमरा बंद है नहीं
ہاں بلکہ میں یہاں سے آواز بھی بند کر سکتا ہوں، لیکن فار سیف سائڈ وہ جس کی سپلائی چین ڈھیلی ہے اس نے، جی میں وہی کرنے لگا ہوں. وہ جناب اتنا